أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة النجم مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما ذاق البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنجم اذا ہوا. والنجم قسم ہے تارے کی. اذا ہوا جب وہ گرا. قسم ہے تارے کی جب گرے یعنی غروب ہو. ما ضل صاحبکم وما غوا. ما ضل نہیں بھٹکا. صاحبکم تمہارا ساتھی. وما غوا اور نہ وہ بہکا ساتھی تمہارا. بہکا نہیں تمہارا رفیق اور نہ بے راہ چلا. رفیق سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، یعنی نہ آپ غلط فہمی کی بنا پر راستے سے بہکے، نہ اپنے قصد و اختیار سے جان بوجھ کر بے راہ چلے، بلکہ جس طرح آسمان کے ستارے طلوع سے لے کر غروب تک ایک مقرر رفتار سے معین راستے پر چلے جاتے ہیں، کبھی ادھر ادھر ہٹنے کا نام نہیں لیتے، آفتاب نبوت بھی اللہ کے مقرر کیے ہوئے راستے پر برابر چلا جاتا ہے. ممکن نہیں کہ ایک قدم ادھر یا ادھر پڑ جائے. ایسا ہو تو ان کی بعثت سے جو غرض متعلق ہے وہ حاصل نہ ہو. انبیاء علیہ السلام آسمان نبوت کے ستارے ہیں جن کی روشنی اور رفتار سے دنیا کی رہنمائی ہوتی ہے، اور جس طرح تمام ستاروں کے غائب ہونے کے بعد آفتاب درخشاں طلوع ہوتا ہے، ایسے ہی تمام انبیاء کی تشریف بری کے بعد آفتاب محمدی مطلع عرب سے طلوع ہوا. پس اگر قدرت نے ان ظاہری ستاروں کا نظام اس قدر محکم بنایا ہے کہ اس میں کسی طرح کے تزلزل اور اختلال کی گنجائش نہیں، تو ظاہر ہے کہ ان باطنی ستاروں اور روحانی آفتاب و ماہتاب کا انتظام کس قدر مضبوط و محکم ہونا چاہیے، جن سے ایک عالم کی ہدایت و سعادت وابستہ ہے. وما ينطق عن الهوى. وما ينطق نہیں وہ بولتا بات کرتا عن الهوى خواہش نفس سے، اور نہیں بولتا اپنے نفس کی خواہش سے. ان ہوا الا وحی یوحی. ان ہوا نہیں وہ الا وحی مگر ایک وحی ہے، یوحی جو وحی کی جاتی ہے. یہ تو حکم ہے بھیجا ہوا، یعنی کوئی کام تو کیا ایک حرف بھی آپ کے دہن مبارک سے ایسا نہیں نکلتا جو خواہش نفس پر مبنی ہو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ دین کے باب میں ارشاد فرماتے ہیں وہ اللہ کی بھیجی ہوئی وحی اور اس کے حکم کے مطابق ہوتا ہے. اس میں وحی مطلوع کو قرآن اور غیر مطلوع کو حدیث کہا جاتا ہے. علمہ شدید القویٰ. علمہ سکھایا اس کو، شدید القویٰ زبردست قوت والے نے اس کو سکھلایا ہے، سخت قوتوں والے نے، زور آور نے. یعنی وحی بھیجنے والا تو اصل میں اللہ تعالیٰ ہے، لیکن جس کے ذریعے سے وہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتی ہے، اور جو بظاہر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھلاتا ہے وہ بہت سخت قوتوں والا، بڑا زور آور، حسین و وجیح فرشتہ ہے
جسے جبرائیل امین کہتے ہیں۔ چنانچہ سورۃ التکویر میں جبرائیل کی نسبت فرمایا انہ لقول رسول کریم ذی قوۃ عند ذی العرش مکین۔ سورت نمبر 81 سورۃ التکویر آیت نمبر 19۔ ذو مرۃ فاستویٰ، ذو مرۃ صاحب قوت ہے، فاستویٰ پھر پورا نظر آیا، سیدھا کھڑا ہو گیا، درست ہو گیا، پھر سیدھا بیٹھا۔ وہو بالافق الاعلیٰ، وہو اور وہ بالافق افق پر تھا، الاعلیٰ بلائی اعلیٰ، اور وہ تھا اونچے کنارے پر، آسمان کے اونچے کنارے سے اکثروں نے افق شرقی مراد لی ہے، جدھر سے صبح صادق نمودار ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتدائے نبوت میں ایک مرتبہ حضرت جبرائیل اپنی اصلی صورت میں ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے نظر آئے۔ اس وقت آسمان ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک ان کے وجود سے بھرا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ یہ غیر معمولی اور مہیب منظر پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تھا۔ دیکھ کر گھبرائے تو سورہ مدثر اتری۔ ثم دنا فتدلی، ثم دنا پھر قریب آیا، فتدلی پھر اتر آیا، پھر نزدیک ہوا اور لٹک آیا۔ فکان قاب قوسین او ادنی، فکان قاب تو تھا اندازے سے برابر، قوسین دو کمان کے، او ادنی یا اس سے کم تر، قریب پھر رہ گیا فرق دو کمان کے برابر یا اس سے بھی نزدیک۔ فأوحى إلى عبده ما أوحى، فأوحى إلى عبده تو اس نے وحی کی اس کے بندے کی طرف، ما اوحى جو اس نے وحی کی، وحی پہنچائی، پھر حکم بھیجا اللہ نے اپنے بندے پر جو بھیجا، یعنی جبرائیل اپنے اصلی مستقر سے تعلق رکھنے کے باوجود نیچے اتری اور اترے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قدر نزدیک ہو گئے کہ دونوں کے درمیان دو ہاتھ یا دو کمانوں سے زیادہ فاصلہ نہ تھا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی بھیجی۔ غالباً اس سے مراد سورہ مدثر کی یہ آیات ہیں، یا ایہا المدثر قم فانذر، سورت نمبر 74 سورت المدثر آیت نمبر 21، یا کچھ اور احکام ہوں گے۔ تنبیہ، فکان قاب قوسین او ادنی میں محققین کے نزدیک او شک کے لیے نہیں بلکہ اس قسم کی ترکیب پوری تاکید اور مبالغے کے ساتھ زیادہ کی نفی کے لیے ہوتی ہے، یعنی تعیین کر کے یہ بتلانا مقصود نہیں کہ قوسین کا فاصلہ تھا یا اس سے بھی کم، وہاں اتنا ظاہر کر دینا ہے کہ کسی حال اور کسی طرح اس سے زائد نہ تھا۔ وفی اقوال آخر ذکرها المفسرون، وفیہ اقوال آخر ذکرها المفسرون۔ ما کذب الفؤاد ما رأى، ما نہیں کذب جھوٹ بولا، الفؤاد دل نے، ما رأى جو اس نے دیکھا، جھوٹ نہیں کہا رسول کے دل نے جو دیکھا، یعنی جبرائیل کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنکھ سے دیکھا اور اندر سے دل نے کہا کہ اس وقت آنکھ ٹھیک ٹھیک جبرائیل کو دیکھ رہی ہے، کوئی غلطی نہیں کر رہی ہے، کوئی غلطی نہیں کر رہی کہ کچھ کا کچھ نظر آتا ہو۔ ایسا کہنے میں آپ کا دل سچا تھا۔ حق تعالیٰ اسی طرح پیغمبروں کے دلوں میں فرشتے کی معرفت ڈال دیتے ہیں، ورنہ رسول کو خود اطمینان نہ ہو تو دوسروں کو اطمینان کہاں سے دستیاب ہو سکتا ہے۔ افتمارونہ علی ما یری، افتمارونہ کیا پھر تم جھگڑتے ہو اس سے، علی ما یری اوپر اس کے جو وہ دیکھتا ہے۔ اب کیا تم اس سے جھگڑتے ہو اس پر جو اس نے دیکھا، یعنی وہی بھیجنے والا اللہ لانے والا فرشتہ جس کی صورت و سیرت نہایت پاکیزہ اور فہم و حفظ وغیرہ کی تمام قوتیں کامل، پھر اتنا قریب ہو کر وحی پہنچائے، پیغمبر اس کو اپنی آنکھ سے دیکھے، اس کا صاف اور روشن دل اس کی تصدیق کرے، تو کیا ایسی دیکھی بھاری چیز میں تم کو حق ہے کہ اس سے فضول بحث و تکرار کرو اور جھگڑے نکالو۔ اذا لم تر الہلال فسلم للناس رأوہ بالابصار،
وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى وَلَقَدْ رَآهُ اور البتہ تحقیق اس نے دیکھا اس کو نزلتاً اترنا اخرى ایک مرتبہ پھر اور اس کو اس نے دیکھا ہے اترتے ہوئے ایک بار اور بھی عند سدرۃ المنتہا عند پاس سدرۃ المنتہا سدرۃ المنتہا کے پاس عند جنت الماوا عندہا اس کے پاس جنت الماوا جنت الماوا ہے اس کے پاس بہت بہشت آرام سے رہنے کی، جس طرح جنت کے انگور انار وغیرہ کو دنیا کے پھلوں اور میووں پر قیاس نہیں کر سکتے، محض اشتراک اسمی ہے۔ اس بیری کے درخت کو بھی یہاں کی بیریوں پر قیاس نہ کیا جائے، اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ بیری کس طرح کی ہوگی۔ بہرحال وہ درخت ادھر ادھر کی سرحد پر واقع ہے، جو اعمال وغیرہ ادھر سے چڑھتے ہیں اور جو احکام وغیرہ ادھر سے اترتے ہیں، سب کا منتہی وہی ہے۔ مجموعہ روایات سے یوں سمجھ میں آتا ہے کہ اس کی جڑ چھٹے آسمان میں پھیلاؤ 7ویں آسمان میں ہوگا، واللہ عالم۔ اِذْ یغشی السدرۃ ما یغشی اِذْ یغشی السدرۃ جب چھا رہا تھا سدرہ پر، ما یغشی جو کچھ چھا رہا تھا، جب چھا رہا تھا اس بیری پر جو کچھ چھا رہا تھا، یعنی حق تعالیٰ کے انوار و تجلیات اس درخت پر چھا رہے تھے، اور فرشتوں کی کثرت و ہجوم کا یہ عالم تھا کہ ہر پتے کے ساتھ ایک فرشتہ نظر آتا تھا۔ بعض روایات میں ہے کہ ما یغشی سنہری پروانے تھے، یعنی نہایت خوش رنگ، جن کے دیکھے سے دل کھنچا چلا جائے۔ اس وقت درخت کی بہار اور رونق اور اس کا حسن و جمال ایسا تھا کہ کسی مخلوق کی طاقت نہیں کہ لفظوں میں بیان کر سکے۔ شاید ابن عباس وغیرہ کے قول کے موافق معراج میں جو اللہ کا دیدار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوا، اس کا بیان اسی آیت کے ابہام میں منطوی مندرج ہو، کیونکہ پہلی آیتوں کے متعلق تو عائشہ صدیقہ کی احادیث میں تصریح ہے کہ ان سے رؤیت رب مراد نہیں، محض رؤیت جبرائیل مراد ہے۔ ابن کثیر نے مجاہد سے، جو ابن عباس کے اخص اصحاب میں سے ہیں، اسی آیت کے تحت میں یہ الفاظ نقل کیے ہیں: کان الاغصان سدرۃ لوا ویاقوتا وزبرجدا فراها محمد صلی اللہ علیہ وسلم ورا ربہ بقلبہ، اور یہ رویت چونکہ صرف قلب سے نہ تھی بلکہ قلب اور بصر دونوں کو دیدار سے حصہ مل رہا تھا، جیسا کہ ما زاغ البصر سے ظاہر ہوتا ہے۔ شاید اسی لیے ابن عباس نے طبرانی کی بعض روایات میں فرمایا رآہ مرۃ بقلبہ و مرۃ ببصرہ، یہاں 2 مرتبہ دیکھنے کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ہی وقت میں 2 طرح دیکھا۔ کما قالوا فی حدیث انشق القمر بمکۃ مرتین، ظاہری آنکھ سے بھی اور دل کی آنکھوں سے بھی، لیکن یاد رہے کہ یہ رؤیت وہ نہیں جس کی نفی لا تدرکہ الابصار میں کی گئی ہے، کیونکہ اس سے غرض احاطہ کی نفی کرنا ہے، یعنی نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتیں۔ علاوہ بریں ابن عباس سے جب سوال کیا گیا کہ دعوی رؤیت آیت لا تدرکہ الابصار کے مخالف ہے تو فرمایا وَيْحَكَ ذَاكَ اِذَا تَجَلَّى بِنُورِهِ الَّذِي هُوَ نُورُهُ۔ رواہ الترمذی۔ معلوم ہوا کہ خداوند قدوس کی تجلیات و انوار متفاوت ہیں، بعض انوار قاہرہ للبصر ہیں، بعض نہیں، اور رؤیت رب فی جملہ دونوں درجوں پر صادق آتی ہے، اور اسی لیے کہا جا سکتا ہے کہ جس درجے کی رؤیت مومنین کو آخرت میں نصیب ہوگی، جبکہ نگاہیں تیز کر دی جائیں گی جو اس تجلی کو برداشت کر سکیں، وہ دنیا میں کسی کو حاصل نہیں۔ ہاں، ایک خاص درجہ کی رؤیت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب معراج میں ابن عباس کی روایات کے موافق میسر ہوئی، اور اس خصوصیت میں کوئی بشر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شریک و سہیم نہیں۔ نیز انہی انوار و تجلیات کے تفاوت و تنوع پر نظر کرتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ عائشہ اور ابن عباس رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے اقوال میں کوئی تعارض نہیں، شاید وہ نفی
ایک درجہ میں کرتی ہوں اور یہ اس بات دوسرے درجہ میں کر رہے ہوں۔ اور اسی طرح ابو ذر کی روایات رأیت نوراً اور نوراً انی ارا میں تطبیق ممکن ہے۔ واللہ سبحانہ وتعالی عالم۔ ما زاغ البصر وما طغى، ما زاغ البصر نہیں کجی کی نگاہ نے، وما طغى اور نہ وہ حد سے بڑی بہکی نہیں نگاہ اور نہ حد سے بڑی یعنی آنکھ نے جو کچھ دیکھا پورے تمکن و اتقان سے دیکھا، نہ نگاہ ٹیڑھی ترچھی ہو کر داہنے بائیں ہٹی، نہ مبصر سے تجاوز کر کے آگے بڑھی، بس اسی چیز پر جمی رہی جس کا دکھلانا منظور تھا۔ بادشاہوں کے دربار میں جو چیز دکھلائی جائے اس کو نہ دیکھنا اور جو نہ دکھلائی جائے اس کو تاکنا دونوں عیب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں سے پاک تھے۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، لقد رأى البتہ تحقیق اس نے دیکھی، من آیات ربہ اپنے رب کی نشانیوں میں سے، الکبریٰ بڑی بڑی، بے شک دیکھے اس نے اپنے رب کے بڑے نمونے۔ یغشی السدرۃ کے فائدہ میں جو بیان ہو چکا ہے، اس کے علاوہ جو نمونے دیکھے ہوں گے وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ ایک نو کرا دماغ کے پرست زباغ باں بلبل چے گفت و گل چے شنید و سباچہ کرد افرأیتم اللات والعزی، افرأیتم اللات کیا پھر دیکھا تم نے لات کو، والعزی اور عزی کو، بھلا تم دیکھو تو لات اور عزی کو۔ ومناة الثالثة الأخرى، ومناة اور منات کو، الثالثة تیسری، الأخرى ایک اور منات تیسرے پچھلے کو، یعنی اسی لامحدود عظمت و جلال والے خدا کے مقابلہ میں ان حقیر و ذلیل چیزوں کا نام لینے سے شرم آنی چاہیے۔ تنبیہ: لات و عزی منات ان کے بتوں اور دیویوں کے نام ہیں۔ ان میں لات طائف والوں کے ہاں بہت معظم تھا، منات اوس و خزرج اور خزاعہ کے ہاں، اور عزی کو قریش بنی کنانہ وغیرہ ان دونوں سے بڑا سمجھتے تھے۔ ان کے نزدیک اول عزی جو مکہ کے قریب نخلا میں تھا، پھر لات جو طائف میں تھا، پھر سب سے پیچھے تیسرے درجے میں منات جو مکہ سے بہت دور مدینہ کے نزدیک واقع تھا۔ علامہ یاقوت نے معجم البلدان میں یہ ترتیب نقل کی ہے اور لکھا ہے کہ قریش کعبہ کا طواف کرتے ہوئے یہ الفاظ کہتے تھے: واللات والعزی ومناة الثالثة الأخرى هؤلاء الغرانيق العلی وإن شفاعتهن لترتجى۔ کتب تفسیر میں اس موقع پر ایک قصہ نقل کیا گیا ہے جو جمہور محدثین کے اصول پر درجہ صحت کو نہیں پہنچتا۔ اگر فی الواقع اسی کی کوئی اصل ہے تو شاید یہی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں اور کافروں کے مخلوط مجمع میں یہ صورت پڑھی۔ کفار کی عادت تھی کہ لوگوں کو قرآن سننے نہ دیں اور بیچ میں گڑبڑ بچا دیں، کما قال تعالی: وقال الذین کفروا لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ سورۃ نمبر 41 سورہ فصلت آیت نمبر 26۔ جب یہ آیت پڑھی تو کسی کافر شیطان نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز میں آواز ملا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے لب و لہجہ میں سے وہ الفاظ کہہ دیے ہوں گے جو ان کی زبانوں پر چڑھے ہوئے تھے: تلک الغرانیق العلی۔ آگے تعبیر و ادا میں تصرف ہوتے ہوتے کچھ بن گیا، ورنہ ظاہر ہے نبی کی زبان پر شیطان کو ایسا تسلط کب حاصل ہو سکتا ہے؟ اور جس چیز کا ابطال آگے کیا جا رہا ہے اس کی مدح سرائی کے کیا معنی؟ الکم الذکر ولہ الانثی، الکم الذکر کیا تمہارے لیے لڑکے ہیں، ولہ الانثی اور اس کے لیے لڑکیاں، کیا تم کو تو ملے بیٹے اور اس کو بیٹیاں؟ تلک اذا قسمۃ ضیزی، تلک یہ، اذا قسمۃ تب ایک تقسیم ہے، ضیزی ظلم کی، یہ بانٹا تو بہت بھونڈا
یہ بانٹا تو بہت بھونڈا۔ یاقوت نے مجمع البلدان میں لکھا ہے کہ کفار ان بتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے۔ اول تو خدا لم یلد ولم یولد ہے، اور بالفرض اولاد کا نظریہ تسلیم کیا جائے تب بھی یہ تقسیم کس قدر بھونڈی اور محمل ہے کہ تم خود تو بیٹے لے جاؤ اور خدا کے حصے میں بیٹیاں لگا دو۔ ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان ان یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ۔ ان ہی نہیں وہ الا اسماء مگر کچھ نام ہیں، سمیتموها نام رکھے تم نے ان کے، انتم تم نے، وآباؤکم اور تمہارے آباء و اجداد نے، ما انزل اللہ نہیں نازل کی اللہ نے، بہا من سلطان ساتھ اس کے کوئی دلیل، یتبعون نہیں وہ پیروی کرتے، الا الظن مگر گمان کی، وما تهوى الانفس اور جو خواہش کرتے ہیں نفس، وَلَقَدْ جَاءَهُمْ اور البتہ تحقیق آئی ان کے پاس، من ربهم الہدیٰ ان کے رب کی طرف سے ہدایت۔ یہ سب نام ہیں جو رکھ لیے ہیں تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے، اللہ نے نہیں اتاری ان کی کوئی سند، محض اٹکل پر چلتے ہیں، اور جو جیوں کی امنگ ہے اور پہنچتی ہے ان کو ان کے رب سے راہ کی سوجھ، یعنی پتھروں اور درختوں کے کچھ نام رکھ چھوڑے ہیں جن کی خدائی کی کوئی سند نہیں، بلکہ اس کے خلاف پر دلائل قائم ہیں۔ ان کو اپنے خیال میں خواہ بیٹیاں کہہ لو یا بیٹے یا اور کچھ محض کہنے کی جس کے نیچے حقیقت کچھ نہیں، یعنی باوجود کہ اللہ کے پاس سے ہدایت کی روشنی آ چکی اور وہ سیدھی راہ دکھا چکا، مگر یہ احمق انہی اوہام و اہوا کی تاریکیوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ جو کچھ اٹکل پچو ذہن میں آ گیا اور دل میں امنگ پیدا ہو کر گزرے، تحقیق و بصیرت کی راہ سے کچھ سروکار نہیں۔ ام للانسان ما تمنا ام للانسان یا انسان کے لیے ہے، ما تمنا جو وہ تمنا کرے، کہیں آدمی کو ملتا ہے جو کچھ چاہے۔ فللہ الآخرۃ والأولیٰ فللہ تو اللہ کے لیے ہے، الآخرۃ پچھلی، والاولیٰ اور پہلی، سو اللہ کے ہاتھ ہے سب بھلائی پچھلی اور پہلی۔ یعنی سمجھتے ہیں کہ یہ بت ہمارے سفارشی بنیں گے، یہ خالی خیالات اور آرزویں ہیں، کیا انسان جو تمنا کرے وہی مل جائے گا؟ یاد رہے دنیا اور آخرت کی سب بھلائی اللہ کے ہاتھ ہے۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں یعنی بت پوجنے سے کیا ملتا ہے، ملے وہی جو اللہ دے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسول